امریکی افواج نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی ایران میں حملے کیے. ان حملوں کو خود دفاعی کارروائیوں کے طور پر بیان کیا ہے کیونکہ اعلیٰ ایرانی حکام مذاکرات کے لیے قطر گئے ہیں. اس سے قبل ایرانی میڈیا نے جنوبی بندرگاہی شہتر بندر عباس میں دھماکوں کی اطلاع دی تھی، جو آبنائے ہرمز کے قریب ایک اسٹریٹجک مرکز ہے. یہ ایک عالمی چوکی ہے جہاں سے عالمی تیل اور گیس کا 5واں حصہ گزرتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے پر اتفاق ہونے میں کچھ دن لگ سکتے ہیں. جب امریکی افواج نے قطر میں مذاکرات کے دوران جنوبی ایران میں ایرانی میزائل سائٹس اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا. روبیو نے ہندوستان کے دورے کے دوران جے پور میں منگل کو صحافیوں کو بتایا آج قطر میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم پیش رفت کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ابتدائی دستاویز میں مخصوص زبان کے بارے میں بہت سی بات چیت جاری ہے، لہٰذا اس میں کچھ دن لگیں گے. پنجاب حکومت نے گرمیوں کی تعطیلات کے دوران تعلیمی سرگرمیاں کے لیے تعلیم سرگرمیاں جاری رکھنے اور طلباء کی بنیادی سیکھنے کی صلاحیتوں کو تقویت دینے کے لیے تعلیم پروگرام کے تحت 12 اضلاع میں 8 ہفتے کے سمر لرنرز 2 جون سے شروع ہوں گے اور 7 اگست 2002 جون سے شروع ہوں گے اور 7 اگست 2026 تک جاری رہیں گے. بہاولنگر، بہاولپور، بھکر، چنیوٹ، ڈی جی خان، لیہہ، لودھراں، میانوالی، مظفر گڑھ، راجہ پور اور راجپور اسکولوں میں کل 6060 سیکھنے کے کیمپ لگائے جائیں گے. پاکستان کے ریٹیل سیکٹر میں اس سال عید الاضحیٰ کی خریداری میں زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ مہنگائی، ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور زیادہ ٹیکسوں کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے فروخت میں 60% کمی واقع ہوئی ہے. عید الاضحیٰ عام طور پر قربانی کے جانوروں، کپڑوں، جوتے، الیکٹرانکس، تحائف اور کھانے پینے کی اشیاء پر بڑے پیمانے پر خرچ کرتی ہے. تاجروں کو روپے کی خوردہ سرگرمی پر خرچ کرتی ہے. تہوار کے دوران 500 ارب روپے جبکہ لائیو سٹاک کی تجارت کا تخمینہ 500 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. 4 ٹریلین. لاہور ہائی کورٹ نے نن لیگ کے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کو مبینہ دھمکیوں کے کیس میں اداکارہ مومنہ اقبال کے شوہر کی عبوری حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اداکار کے شوہر حمزہ حبیب اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے. جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ شمالی کوریا نے منگل کو ملک کے مغربی ساحل سے دور پانیوں کی طرف کم از کم ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل سمیت متعدد پروجیکٹائل فائر کیے ہیں. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف JCS نے ایک بیان میں کہا کہ انہیں دوپہر 1 بجے 400 GMT شمالی کوریا کے شمالی پیونگن صوبے میں چونگجو کے قریب سے لانچ کیا گیا. منگل کے روز حج کے عروج پر مسلمانوں کی بڑی تعداد نے میدان عرفات پر نماز ادا کی کیونکہ صحرائی سورج نے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھا دیا. صبح کے وقت سے ہزاروں سفید پوش نمازیوں نے مکے قریب 70 میٹر چٹانی پہاڑی پر قرآنی آیات کی تلاوت کی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا. لیجنڈری جاز موسیقار سونی رولنز، جنہیں سیکسوفون کولوسس کہا جاتا تھا، 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کا انتقال پیر کی سہ پہر نیو یارک کے ووڈ اسٹاک میں واقع اپنے گھر میں ہوا. ان کے پبلسٹی کے ایک بیان کے مطابق، جس نے انہیں امریکی موسیقی کی سب سے معزز اور بااثر شخصیات میں سے ایک کہا. لاؤس میں سیلاب زدہ غار میں تقریباً 1 ہفتے سے پھنسے 7 افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارکن وقت کے خلاف دوڑ رہے ہیں. یہ 7 افراد وسطی صوبے زیسومبون سے تعلق رکھنے والے دیہاتیوں کے ایک گروپ کا حصہ تھے جو بدھ کے روز سونے اور جنگلی حیات کی تلاش میں غار میں گئے تھے، لیکن بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث غار کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکے. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اس اعلان کے بعد لبنان بھر میں حملوں کی ایک لہر شروع کر دی ہے کہ ان کا ملک حزب اللہ پر اپنے حملوں کو تیز کرے گا. اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF نے کہا کہ اس نے لبنان کے مشرق میں وادی بیکا اور ملک کے دیگر حصوں میں حزب اللہ کے خلاف حملے کیے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ بیجنگ کے اختتام پر ممالک کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان کے مطابق چین اور پاکستان اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں. ایکس پر دفتر خارجہ FO کی طرف سے شیئر کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقوں نے خوش دلی سے کام کیا اور چین پاکستان ہمہ موسمی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور باہمی دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر ایک نئے وسیع اتفاق رائے پر پہنچ گئے. لاہور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹ کے دوران ہیٹ ویو کے پیش
نظر ضلعی انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ PMD کی جانب سے ہائی پریشر والے موسمی نظام کی پیش گوئی کے تحت 25 مئی سے 31 مئی تک ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دفتر خارجہ FAO نے منگل کو بتایا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کے اعلیٰ سطحی مباحثے میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک پوسٹ میں FAO نے کہا کہ ڈار اس بحث میں شرکت کریں گے جو UNSC کی چین کی صدارت میں منعقد کی جا رہی تھا۔ غار غوطہ خور تقریباً ایک ہفتے سے لاؤس کے ایک غار میں زیر زمین پھنسے 7 دیہاتیوں تک پہنچنے کے لیے ایک نازک آپریشن میں تنگ سیلاب زدہ گزرگاہوں کو نچوڑ رہے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس نے لاؤس اور تھائی ریسکیو ٹیموں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ دیہاتی وسطی لاؤٹیا کے صوبے سیسومبون کے غار میں گزشتہ بدھ کو سونے کی تلاش میں گئے تھے، لیکن شدید بارش کے باعث سیلاب آ گیا جس سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ پشاور مانسہرہ خیبر پختونخوا پولیس نے خطے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے لیے ایک جامع سیکیورٹی پلان تیار کیا ہے، جس کے تحت صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے 50,000 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ محکمہ سیاسی اور مذہبی قیادت کے لیے سخت حفاظتی انتظامات اپنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی کے بہتر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ لوور دیر میں بار چرائے تالاش کے پہاڑی علاقوں میں جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے پیر کو مسلسل تیسرے روز بھی فائر فائٹنگ آپریشن جاری رہا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں، شدید گرمی، بڑھتے ہوئے شعلے اور دشوار گزار علاقے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کی بہترین گھڑی کو سراہا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بیجنگ میں دونوں درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم اس وقت پڑوسی ملک کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ لاہور پاکستان تحریک انصاف PTI فارمرز ونگ نے پیگدی سے گہرا ہوتا جا رہا ہے اور پنجاب میں گندم کا بحران تیزی سے گہرا ہوتا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ کاشتکار اپنی پیداوار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جبکہ حکومت کی گندم پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی سے بہت کم نرخوں پر فروخت ناکام ہو چکی ہے، کسانوں کو مزید معاشی تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یہاں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے PTI کسان ونگ کے صدر ریٹائرڈ میجر غلام سرور اور سیکرٹری جنرل میاں اعجاز شفیع نے کہا کہ گندم کے کاشتکار تقریباً 4,000 روپے فی من پیداواری لاگت کے باوجود اپنی پیداوار تقریباً 3,500 روپے فی من فروخت کرنے پر مجبور ہو کر بھاری نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لاہور پنجاب حکومت نے 2 جون سے صوبے کے 12 اضلاع میں تعلیم پروگرام کے تحت 8 ہفتوں پر مشتمل سمر لرننگ کیمپس کا آغاز گرمیوں کی تعطیلات کے دوران طلباء کو مسلسل تعلیمی مدد فراہم کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے بہاولنگر، بہاولپور، بھکر چنیور، DG خان، لی خان، دیاودھرام، میانوالی، مظفر گڑھ، پاکپت، رحیم یار خان اور راجن پور کے اضلاع کے 3,030 منتخب اسکولوں میں کل 6,060 لرننگ کیمپ لگائے جائیں گے۔ لاہور پنجاب حکومت نے بظاہر کچھ انتہا پسند عناصر کے دباؤ پر لاہور کی سڑکوں اور گلیوں کے اصل تعمیروں کی بحالی کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائیول گزشتہ مارچ میں مسلم لیگ صدر نواز شریف اور ان کی صاحب مریم نواز کی مشترکہ صدارت میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ اجلاس میں لاہور اور اس کے آس پاس کی سڑکوں اور گلیوں کے اصل تاریخی ناموں کی بحالی کی منظوری دی گئی۔ نواز شریف لاہور کے سربراہ ہیں۔ ابوجا نائجیریا ابوجا میں اس معمولی مدرسے کے اندر پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھے ہوئے یونس سکانجی سن رہے تھے جب بچوں نے قرآن پاک کی آیات نرم تال والے لہجے میں تلاوت کی۔ کچھ چٹائیوں پر بیٹھ گئے، کچھ لکڑی کے لمبے بینچوں پر۔ اسلامی استاد نے کبھی کبھار تلفظ درست کیا یا کوئی سطر دہرائی، لیکن ان کی توجہ ہٹ گئی۔ مضحکہ خیز ادب کی ایک پوری صنف موجود ہے جو شاعری اور نرسری نظموں میں لپٹی ہوئی ہے، جس نے صدیوں سے دنیا کو راج کیا ہے۔ کبھی کبھار وہ جو طنز اور طنزیت تخلیق کرتے ہیں ایک ناقابل تسخیر پکر کے چہرے والے ڈیلٹن کیش کا مزہ لیتے ہوئے شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کوارڈ وزرائے خارجہ کو مستعد کی نگرانی میں لے وہ منگل آج کو دہلی میں قوم ملات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ماں آج کو دہلی میں ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،
جو امریکہ کی طویل مدت سے ختم اوباما دور کی مشرق کی طرف محور پالیسی کے تحت ہے۔ خیال یہ تھا کہ کسی طرح چین کو ترجیحاً آبنائے ملاقہ میں پھنسایا جائے تاکہ ایک اقتصادی طاقت کے طور پر اور امریکہ کے برابر چیلنجر کے طور پر اس کی پیش قدمی کو کمزور کیا جا سکے۔ پینی وانگ، توشیمتسو موتیگی، سبرامنیم جے شنکر کے مہم طور پر گفت و شنید کرنے والے ہیں، بظاہر انڈو پیسیفک سمندری راستوں کو آزاد رکھنے کے لیے۔ کس سے آزاد؟ خود سے آزاد، یہ پتہ چلتا ہے۔ ناقابل تسخیر محنتی مطالعہ کے ساتھ ناقص میٹنگ کو کال کرنے سے انکار کر دے گا، اس کی بجائے وہ طنز و مزاح کو طنزیہ انداز میں ڈھالنے کو ترجیح دے سکتا ہے۔ خاموش مبصر صرف اتنا جانتا ہے کہ کوارڈ بحث کرنے والوں نے اب تک کے تمام 86 دنوں میں آبنائے ہرمز کو کھولنے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر نمایاں ناکامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک غیر سیڈ ایران کے خلاف جدوجہد کی ہے، جو ہوٹیس کی طرح پل پر حملہ آور کو ناکام بنانے کے لیے کھڑا ہے۔ ہائبرڈ سیٹ اپ شاید مضحکہ خیز ہو، لیکن حکومت کے حامی گروہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا امکان ہے۔ پچھلی 2 متنازع ترامیم منظور ہونے سے پہلے انہوں نے ایسی ہی معلومات دی تھیں، لہٰذا ہمیں علاج کے طور پر پیش کیے گئے مشکوک خیالات کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ اس سیٹ اپ نے ایک بار پھر کھلی بحث پر ڈھکے سے فات کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ ہماری پچھلی 27 ترامیم میں سے بیشتر نے اشرافیہ کو فائدہ پہنچا ہے، اس نے پہلے کیا تھا۔ ہماری پچھلی 27 ترامیم میں سے بیشتر اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا اور اسی طرح کے سیٹ اپ کے تحت نافذ کیا گیا۔ دنیا بھر میں تقریباً تمام نے کی عمر کو بڑھا کر 25 کر رکھا ہے، جیسا کہ سائنس نے ظاہر کرتی ہے کہ علمی صلاحیت بلغوں تک ذل تک 18 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ چند مستثنیات زیادہ تر خود مختار ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس خیال کا مقصد پی ٹی آئی کے بہت سے نوجوان ووٹرز کو روکنا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے حکمران کم عمری کی شادیوں اور مزدوری کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ کراچی سندھ ہائی کورٹ ایس سی نے پیر کو نیشنل بینک آف پاکستان NBP کے سابق صدر سید احمد اقبال اشرف کو چون ارب روپے کے اسکول قرض اسکینڈل کیس میں بری کر دیا۔ یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ تقریباً تمام دیگر ملزمان کو بری یا گواہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں 2 رکنی بنچ نے مشاہدہ کیا کہ NBP کے کئی سینئر افسران جو اصل میں ایک جیسے الزامات پر درج کیے گئے تھے، انہیں ملزمین سے گواہوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے اس نے جنوبی ایران پر نئے حملے شروع کیے ہیں، جس میں ایرانی میزائل سائٹس اور بارودی سرنگیں رکھنے کی کوشش کرنے والی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے اپنے دفاع کے لیے کیے گئے تھے اور یہ ہمارے فوجیوں کو ایرانی فورسز کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے غزہ کے لیے انسانی امداد کے ایک فلوٹیلا میں حصہ لینے والوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کے خوفناک سلوک پر برہمی کا اظہار کیا ہے، لیکن پیر کو ایک نیوز ریلیز میں انہوں نے اسرائیل کی حکومت پر دباؤ کی کسی بھی نئی شکل کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے جنوبی ایران میں اہداف پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے جب تہران کو ایک اعلیٰ مذاکرات کار قطر میں مذاکرات کے لیے جمع ہو رہے ہیں، جس کا مقصد واشنگٹن کے ساتھ امن معاہدے تک پہنچنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے کہا کہ اس نے امریکی فوجیوں کو ایرانی افواج کی طرف سے لاحق خطرات سے بچانے کے لیے خود دفاعی حملے کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے وائٹ ہاؤس کے نئے بال روم پر پیش رفت کو روکنے کے عدالتی فیصلے کو اٹھانے کے لیے اپنے دباؤ کی تجدید کی ہے۔ ایک بار پھر بندوق کے تشدد کو تعمیر کی پیروی کی وجہ بتاتے ہوئے اتوار کو عدالت میں جمع کرائی گئی فائلنگ میں قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانچ نے دلیل دی کہ بال روم مکمل ہونا فوری تھا۔ جب سے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں، امریکہ میں اسرائیل کے حامی وکیل صدر ڈونلڈ خبردار کر رہے ہیں۔ حوثی شخصیات جن میں کچھ خط کرنے کے خلاف خبردار کر رہے ہیں۔ حوثی شخصیات جن میں کچھ معاہدے کی ہمتاز کا اظہار کیا ہے، جو ایران کی سیاسی قیادت کو ہٹانے یا کم از کم شدید طور پر کمزور کرنے اور اس کی فوجی طاقتوں کو تباہ کرنے میں ناکام ہے۔ حکمران اسکاٹش نیشنل پارٹی SNP کے سابق چیف ایگزیکٹو اور سابق وزیر اول نکولس سٹرجن کے سابق شوہر نے پارٹی کے فنڈز سے 4 لاکھ برطانوی پاؤنڈ ایکسٹ زیادہ غبن کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ ایکسٹ سالہ پیٹر مریل نے SNG کی آزادی کی مہم کی حمایت کرنے کے ماہ ارادے سے عطیات کی آزاد کی مبینہ منتقلی کے بارے میں برسوں تک جاری رہنے والی تحقیقات کے بعد پیر کو ایڈنبرا میں ہائی کورٹ میں جرائم کا اعتراف کیا۔